بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں اے مسلمانوں جس طرح تم ہمارے رسول پر ایمان لے آئے ہو، اپنی باتیں چھوڑ دیں، رسول کی بات مان لیں، تب یہ ہدایت پائیں گے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہودی بنو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ کہہ رہے جس طرح اے مسلمانوں تم ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لائیں تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر یہ پھر جائیں، یعنی یہ بات نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ تو یہ پھر جھگڑالو ہے، یہ ضدی ہے، ضد بازی کرنا چاہتے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو بہت جلد اللہ ان کے مقابلے میں تجھے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تیری مدد کرے گا ان کے مقابلے میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور اللہ ہے سننے والا اور علم رکھنے والا۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور آگے خود بتا دیا اللہ کے رنگ سے کیا مطلب ہے، اللہ کا رنگ کس پہ ہوتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم تو بس اسی کی عبادت کرنے والے۔ یہ رنگ والا کوئی کلر نہیں ہوتا، ظاہر ہے یہ نیلا یا پیلا کلر نہیں ہوتا، بلکہ میں نے مثال پہلے بھی شاید یہاں پہ دی تھی، پھر تکرار کرتا ہوں۔ وہ کیا کہ اگر کوئی اچھا ہو، مثلا کوئی اچھا لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، کسی برے کے ساتھ، اس کی لوفر کے ساتھ دوستی ہو جائے اور اس کی حرکتیں بھی اسی لوفر جیسی ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو تھا اچھا بھلا تھا اس کے رنگ میں رنگا گیا، یعنی جیسا وہ تھا ویسا ہو گیا۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو خدا چاہتا ہے یہ ہر وقت وہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہی خدا یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور روایات میں ہم سے کہا گیا کہ تمہارے بہترین دوست وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آتا ہے۔ اور ہمارے دوست کیسے ہوتے ہیں؟ ان کو دیکھتے ہی خدا بھول جاتے ہیں اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ ایسی محفلوں سے اور دوستیوں سے اللہ بچائے۔ ہر انسان اپنی اپنی زندگی اپنے اطراف میں دیکھ کر تصور کر سکتا ہے کہ کون سے دوست سے خدا یاد آتا ہے اور کون سے دوست سے خدا بھول جاتا ہے۔ مومنوں کی جو نشانی ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے، کیا؟ اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے، اور ہم تو یعنی کہہ دو کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس میں بھی وہی بات پوشیدہ ہے کہ یہودیوں نے جو تعریف کر لی ہے، کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رنگ جو تم نے شامل کر لیے ہیں اپنے دین میں وہ نہیں، اللہ کا رنگ سے جو خدا چاہتا ہے بس وہ، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ اے رسول ان سے کہیے کیا تم لوگ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم اس کے لیے ہم خالص ہو گئے۔ ہماری ہر چیز، مخلص کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس میں خلوص ہو، ہماری ہر چیز خالصتاً اللہ کے لیے۔ باقی وہ تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، تمہارے لیے تمہارے عمل، ہمارے لیے ہمارے عمل، یعنی تم سے تمہارا حساب ہونا ہے، ہم سے ہمارا حساب ہونا ہے، اس میں اتنے جھگڑے کرنے کی تو بات نہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، یہ کیا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، یعنی یہودیوں کا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے جو غلط تھا، جو انہوں نے بنایا ہوا تھا،
کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ مطلب یہودی تم کہتے ہو یہودی تھے، عیسائی کہتے ہو یہودی یا عیسائی، تم یہ کہتے ہو؟ تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ کاش کہ یہ ہر اس بات کو جواب دیا جائے کہ جو خلاف قرآن، اور کوئی بندہ کہے میں جناب یوں میں نے خواب میں دیکھا اور میں نے یوں پرواز کی اور میں یہ چڑیا پکڑ لایا، اور آگے سے اٹھ کے لوگ کہیں کہ تو صحیح کہہ رہا ہے، جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر یہ فیکٹریاں خود بخود بند ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ لیکن جب قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو یہ اسی طرح کام چلتا رہے گا، خرافات سے معاشرہ بھرا رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہہ دیجئے تم بہتر جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپا لے۔ یعنی کہ تم کہہ رہے ہو یہودی ہو جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے، تمہارے پاس امانت تھی، تم گواہی دیتے کہ آ گیا وہ رسول، تم سے بڑا تو ظالم ہی کوئی نہیں۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے ذمے اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت، پھر دوبارہ تکرار ہو رہی ہے اس بات کی، اسی فارمولے کی، کہ یہ امت گزر چکی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور تم سے گزشتہ امتوں کے بارے میں، گزشتہ لوگوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔